کہ معراج کی حقیقت کیا ہے، کہ آیا واقعہ معراج پیش آیا بھی کہ نہیں؟ پھر آپ علیہ السلام کو معراج کیسے ہوئی؟ جسمانی ہوئی یا روحانی؟ حالت بیداری میں ہوئی یا حالت نیند میں؟ اسی عالم اجسام میں ہوئی یا پھر عالم ارواح میں؟ یہ مسئلہ امامت انبیاء کب پیش آیا؟ عروج سماوات سے پہلے یا پھر سفر معراج سے واپسی کے بعد؟ اس سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا یا نہیں؟ تو چلیے سنتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات کی تفصیل۔ الحمد لولی والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ پرواز سے قاصر جہاں جبریل کا پر ہو، پرواز سے قاصر جہاں جبریل کا پر ہو، اس راہ میں احمد کے سوا کس کا گزر ہو۔ محترم ناظرین، یہ معراج کی حقیقت کیا ہے، کہ آیا یہ واقعہ معراج پیش آیا بھی کہ نہیں؟ کیونکہ بہت سے فلاسفہ اور ملحدین تو سرے سے ہی نفس واقعہ معراج کو ہی نہیں مانتے۔ فلاسفہ کا کہنا ہے کہ زمین سے کچھ اوپر ایک کرۂ زمہریر اور کرۂ ناری ہے، سرکل آف فائر، یعنی آگ کا ایک ایسا حلقہ اور دائرہ ہے جو ہر چیز کو جلا کر بسم کر دیتا ہے۔ لہٰذا کسی جسم عنصری کا فزیکلی اس مقام کو صحیح سالم اور زندہ عبور کرنا عقلاً محال ہے۔ اور ملحدین کہتے ہیں کہ ایک جسم ثقیل کا، ایک بھاری بھرکم جسم کا اس قدر بلند ترین اور تیز ترین سفر کرنا عقلاً محال ہے، جبکہ تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام علماء امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ واقعہ معراج برحق ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے اور روز روشن کی طرح واضح، ظاہر اور بائن ہے۔ چنانچہ اسرا، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو کہا جاتا ہے، قرآن کی اس نص قطعی سے ثابت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور معراج، جو مسجد اقصی سے آسمانوں کے سفر کو کہا جاتا ہے، قرآن کی اس نص قطعی سے ثابت ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ رہا فلاسفہ کا اعتراض، اسے آج کی جدید سائنس نے ہی حل کر دیا، اس لیے کہ آج کی سائنس کی جدید تحقیق کے مطابق ایسے آلات بھی وجود میں آ چکے ہیں جو کسی بھی جسم کو حرارت و برودت کے خارجی اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ تھرماپول، گلبس رول، فریزر، تھرموس وغیرہ کو ہی لے لیجئے، تو رب کائنات کی قدرت تو اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس مشت خاک کو خداوند افلاک سے کیا نسبت؟ اسی طرح جب ایک ادنا انسان ایسے طیارے اور جہاز ایجاد کر سکتا ہے جو ہزاروں من اور کئی ٹن وزن اٹھا کر آسمان کی بلندیوں میں سفر کر سکتے ہیں، ہزاروں میل کے فاصلے کو گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈوں میں طے کر سکتے ہیں، تو رب کائنات کے لیے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرانا کون سا مشکل ہے؟ تو پتہ چلا کہ واقعہ معراج برحق ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے اور روز روشن کی طرح واضح، ظاہر اور بالکل بائن۔ دوسری بات کہ آپ علیہ السلام کو معراج کیسے ہوئی؟ جسمانی ہوئی یا روحانی؟ حالت بیداری میں ہوئی یا حالت نیند میں؟ اسی عالم اجسام میں ہوئی یا پھر عالم ارواح میں؟ قدیم فلاسفہ اور موجودہ متجددین اگرچہ وہ نفس واقعہ معراج کو تو اب تسلیم کرتے ہیں، مگر اوپر برائے بیان کردہ عقلی دلائل کے ذیل میں وہ اس میں تعویل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام کو معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور منامی ہوئی، جبکہ تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور تمام سلف صالحین کا یہ عقیدہ اور دعویٰ ہے کہ آپ علیہ السلام کو معراج جسمانی ہوئی، حالت بیداری میں ہوئی اور اسی عالم اجسام میں ہوئی۔ چنانچہ دلیل نمبر 1، اسی آیت معراج کے لفظ سبحان سے ثابت ہے کہ آپ کو معراج جسمانی ہوئی، اس لیے کہ لفظ سبحان کسی تعجب خیز اور عظیم الشان معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کی معراج منامی ہوتی تو اس میں تعجب کی کون سی بات تھی؟ خواب میں تو ہر بندہ چاند پہ پہنچا ہوتا ہے، بلکہ مر کے اگلے جہان میں بھی پہنچا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی آیت معراج کے لفظ اسرا سے بھی ثابت ہے کہ آپ کو معراج جسمانی ہوئی، اس لیے کہ اسرا رات کے وقت حالت بیداری میں چلنے کو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کو خطاب ہے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ آپ رات کے کسی پہر اپنے گھر والوں کو لے کر چلیے۔ اسی طرح اسی آیت معراج کے لفظ عبد سے بھی ثابت ہے کہ آپ کو معراج جسمانی ہوئی، اس لیے کہ لفظ عبد صرف روح کو نہیں بلکہ روح مع جسم کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو معراج روحانی ہوئی ہوتی، حالت نیند میں ہوئی ہوتی،
تو رب ذوالجلال لفظ عبد کا ذکر نہ فرماتے۔ دوسری دلیل، اگر یہ واقعہ معراج کوئی خواب ہوتا تو یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں شمار نہ ہوتا، اس لیے کہ خواب میں تو یہودی، نصرانی، عیسائی، مجوسی کوئی بھی جنت و جہنم کی سیر کر سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج جسمانی ہوئی، حالت بیداری میں ہوئی اور اسی عالم اجسام میں ہوئی۔ تیسری بات کہ مسئلہ امامت انبیاء کب پیش آیا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انبیاء کرام کو امامت کب کروائی؟ عروج سماوات سے پہلے کروائی یا پھر سفر معراج سے واپسی کے بعد؟ چنانچہ معراج کی آیات و روایات کی ترتیب سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ امامت پہلے کروائی، مگر اصل بات یہ ہے کہ آپ نے یہ امامت بعد میں کروائی۔ دلیل نمبر 1، آسمانوں میں آپ علیہ السلام کا دیگر انبیاء کرام سے ملاقات کی روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا دیگر تمام انبیاء کرام سے تعارف کروایا۔ تو اگر امامت پہلے ہوئی ہوتی تو یہاں تعارف کی ضرورت نہ پڑتی۔ دلیل نمبر 2، معراج کا اصل مقصد آپ کو ملائے اعلیٰ میں لے جانے کا تھا۔ جب اس اصلی مقصد سے فراغت ہوئی تو تمام انبیاء کرام آپ کو رخصت کرنے کے لیے تقریباً آپ کے ساتھ بیت المقدس تک چلے آئے، پھر وہاں جبریل امین کے اشارے سے آپ علیہ السلام نے دیگر تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ تو پتہ چلا کہ مسئلہ امامت انبیاء عروج سماوات سے پہلے نہیں بلکہ عروج سماوات اور سفر معراج سے واپسی کے بعد کا ہے۔ چوتھی بات، مسئلہ رؤیت خداوندی، کہ سفر معراج میں آپ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا یا نہیں۔ تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام مفسرین کے درمیان یہ ایک انتہائی بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یہ انتہائی تفصیل طلب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نازک اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر میں اسے ابھی بیان کر دوں تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی، اس لیے مسئلہ رؤیت خداوندی ایک پوری تفصیل اور تحقیق کے ساتھ آپ انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ تحقیق اچھی لگی اور آپ مزید اس قسم کے علمی عنوانات سننا چاہتے ہیں تو میرا چینل نمائندہ اسلام کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم من اتبع الہدی۔